العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی الاحسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگ الگ الگ گروپ سے الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، کوئی دیوبندی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی کچھ تھا۔ ہم صرف اس بنیاد پر اس جماعت میں آئے تھے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ کسوٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، احادیث کو پڑھنی ہے، ہر مسائل کا حل آپ نے اسی میں سے نکالنا ہے، تب جا کر آپ جو ہے وہ صحیح منہج تک پہنچیں گے۔ یہی وجہ تھی ہم نے یہاں پر آئے اور اپنی جسمانی قوت بھی لگا دی، سارے معاملات ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے عزیزوں کے جنازے تک چھوڑ دیا ہم لوگوں نے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، ہمیں محلے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ کیونکہ ہم نے محلے والوں کو منہ نہیں لگایا۔ وہ محلے والے کیا کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف اگر انہوں نے کچھ چیز بھیجی، ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ کی تو نیاز نظر تو ہم نے کھانی ہی نہیں ہے، ہم تو برتن تک نہیں بھیجتے تھے۔ یعنی کہ ایک لحاظ یہ تھا کہ اخلاق ہوتا ہے اور تہذیب ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ نہیں کھاتے، یہ ساری چیزیں معاملات ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ توحید کے معاملے میں جماعت اچھی ہے، رسالت، آخرت، ان سارے معاملات کے اندر اچھی رہنمائی انہوں نے فراہم کی، قرآن کی طرف لے کر آئے، ہمیں احادیث سمجھانا شروع کی۔ انہوں نے ہمارے اندر وہ جو پرانی خرافات تھیں، بدعات تھیں، وہ سب تو انہوں نے ختم کرا دی۔ لیکن ختم کرانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے یہ ڈال دی۔ نمبر ایک کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سوا تو تمہیں کوئی اور ملے گا ہی نہیں، تم جہاں باہر جاؤ گے نا سب پہ تمہارے ہاتھ صاف کر دیے ہیں کہ بھلے یہ پورا سعودیہ ہی فارغ ہے، پورا جو ہے نا وہ آپ کی جتنے بھی آپ کے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کے سب جو ہے وہ آپ کے اس امت میں ہے ہی نہیں، صرف ہم ہی ایک امت ہیں۔ اچھا، بظاہر ایسے الفاظ یہ بولتے نہیں ہیں، اگر آپ ان سے بات بھی کریں گے تو کہیں گے کہ بھائی وہ نائجیریا کے جنگل کے اندر، افریقہ کے جنگل کے اندر کوئی بھی شخص ہوگا ہمارے جیسا عقیدہ رکھے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کراچی میں برابر والی گلی کے اندر کوئی شخص نظر نہیں آتا، ان کو نائجیریا کے جنگل کے اندر جا کے کوئی نظر آئے گا کہ وہ ایک ایسا عقیدہ، یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی جو ہے نا وہ ہوا کے اندر ایک شوشہ چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، میں اختلافی پہلو اتنے زیادہ نکالتا نہیں ہوں، لیکن میں بتانے کی صرف غرض سے کہہ رہا ہوں کہ جب سعید صاحب کا ان سے اختلاف ہوا تو سعید صاحب نے یہی اختلاف اٹھایا تھا کہ آپ نے حج عمرے کے لٹریچر کیوں بانٹے تھے اور مشرکوں کو عمل کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ماں سوا باقیوں کو تو مشرک ہی سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ آپ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ مشرک ہیں۔ اب جیسے رفت بھائی نے بھی ایک بات بتائی کہ اصول یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے الا اس کے کہ اس کی کوئی کفر و شرک واضح طور پر نظر آئے۔ اس وقت ہمارے یہاں جتنے بھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو ان کو مسلم سمجھیں گے، علاوہ اس کے کہ کسی کا کوئی واضح کفر و شرک نظر آ جائے، کوئی کالا جادو کرتا ہوا نظر آ جائے، کوئی سجدے کرتا ہوا نظر آ جائے، کوئی غیر اللہ کی دعائیاں دیتا ہوا نظر آ جائے، تب جا کے پھر ہم اس کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ جب ہوا تو اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ہمیں سمجھاتے کہ بھائی مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے کہ اگر جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم تو ان کے بھائی تھے، ہم تو ان کے ساتھی تھے، ہمیں تو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ہمیں سمجھایا نہیں، آپ نے مومن کے جسم کے اس حصے کو نکال کے ہی باہر پھینک دیا۔ آپ نے کہا جائیں بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، نہ صرف چلے جائیں بلکہ ہم آپ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، آپ کے اوپر ہم فتویٰ لگاتے ہیں، آپ کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، مرتد بھی کہتے ہیں۔ ڈائس پہ کھڑے ہو کے مرتد بھی کہا گیا۔ میں اگر اپنی بات کروں نا، اگر میں کسی اور کی بات کروں تو چلو یہ بات ہو کہ آپ فلاں کے متعلق کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، میں تو خود سامنے دوسری تیسری صف پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ زبیر غوری مرتد ہے، زبیر غوری کافر ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کچھ باتیں کہی گئیں، کبھی کچھ کہی گئیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم ڈائس پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے کہ جب بھی آپ حق بات کہیں گے تو حق بات کہنے کا ایک جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں نا، سامنے والا آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ جوتیاں بھی مارے۔ تو پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا،
یعنی کہ جب ہم نے ان سے کوئی بات کی، اچھا ہم نے جو بات کی کیا وہ خلاف شرع بات تھی؟ ہمیں بتا دیتے. ہم نے ان سے کوئی خلاف شرع ڈیمانڈ کرنے کو کہہ دی، ہمیں بتا دیتے. ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی اگر آپ امیر ہیں تو امیر کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ شرعی حیثیت کو واضح کریں. آپ احمد ابن حنبل کو کافر کہتے ہیں تو جس خط کی بنیاد پر آپ ان کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خط تو جو ہے وہ موضوع ہے. سیر اعلام النبلہ کے اندر علامہ ذہبی نے کہہ دیا کہ رسالہ فی کتاب الصلاح هو الموضوع علی الامام. تو بظاہر ان کو تو خط کی سند ثابت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے فوراً جو ہے وہ باتیں پلٹی. انہوں نے کہا وہ تلق بالقبول کے تحت ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو کبھی ابن تیمیہ کا حوالہ لے کر آ گئے. ابن تیمیہ بھی ان کے نزدیک کافر. جب ہم نے کہا کہ آپ پھر ان کا حوالہ کیوں لے کر آتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک کافر کیوں ہیں، تو پھر اپنی مرضی سے دلیل بنانا شروع کر دی کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ بھی حق بات کہہ سکتا ہے. تو شیطان جب حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کی تصدیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اگر ابن تیمیہ حق بات کہہ رہا ہے تو اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات ان کے ساتھ جب جوابات دیے تو انہوں نے پھر وہ بات ختم ہی کر دی. انہوں نے کہا بس سیدھی سی بات ہے، ہماری بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو آپ یہاں سے چلے جائیں. ان ساری چیزوں کے باوجود کچھ چیزیں جو میں نے اپنے اوپر بھی برداشت کی، رفت بھائی نے بھی اپنے اوپر برداشت کی، ہمارے جتنے سارے بھائی ہیں انہوں نے اپنی ذات کے اوپر برداشت کی یہ ساری حرکتیں، یا ان کی ساری جتنی بھی ہمیں جو اپوزیشن ملی نا ان کی طرف سے ہم نے برداشت کی. اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو سمجھانا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے دعوت کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی نرمی لانی ہے. دعوت ہم نے ویسے ہی دینی ہے جیسے ہم دعوت دیتے تھے. کیا تعویذات کا جو بازار ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں. آج بھی لوگ تعویذات کے نام پر جو ہے وہ دینداری کے نام پر دکانداری بھی کر رہے ہیں. آج ہمیں اس بات کو بھی روکنا ہے. کیا آج اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا پاٹ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم نے آج اس کو بھی روکنا ہے. لیکن بس ہم نے اپنے اب دعوتی انداز کو جو ہے نا وہ ایک دائی کی طرح لے کر آنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دور کرنا ہے. ادعو الی سبیل ربک، ہم نے اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، دائی بننا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. امت وسط کسے کہتے ہیں؟ جو معتدل امت ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. تو ہمیں اسی امت وسط کے ساتھ اسی حیثیت سے ایک دائی کا کردار اپناتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم داروغہ نہیں ہیں. ہم کسی کے اوپر کوئی ربانی فیصلہ نہیں کریں گے کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو، یا کوئی شخص مر گیا تو وہ جہنمی ہو گیا. تو ہم نے اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں کرنے. لیکن ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ تو ہم نے اپنی سر دھڑ ساری بازی تو ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانی ہے. اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث العظم ہے. نبی علیہ السلام کی بات جو ہے وہ حرف آخر ہے. نبی علیہ السلام کے قول و فعل کے آگے کسی کا قول و فعل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. جو بات ہے وہ بات ہے. ہم نے دعوت اسی طریقے سے دینی ہے. ایسا نہیں کہ کہیں ہم لوگوں کا یہاں پہ یہ ذہن سازی بن جائے کہ اب ہم اینٹی ہو جائیں اور بس اب ہماری زندگی کا مین مقصد ہی یہ ہو گیا کہ بس ہر صورتحال جو ہے وہ ان کی مخالفت ہم نے کرنی ہے صرف ان کی برائی کے کاموں میں. ورنہ جو یہ دعوت دیتے ہیں، جو دعوت ان کی توحید کی دعوت ہے، وہ دعوت ٹھیک ہے، ہم بھی اسی دعوت کو لے کے چلتے ہیں. آپ بھی اس دعوت کو قبول کریں. آپ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کریں. کہ دیکھیں یہ جو آپ فتنہ تکفیر کے اوپر آپ آ گئے یا اپنے آپ کو آپ نے ایک الگ امت بنا لیا، آپ یقین کریں الگ امت بنانے والے اس پاکستان کے اندر 3 گروہ ہیں جو میری نالج کے مطابق ہیں. ایک قادیانی ہے، ایک جماعت المسلمین ہے جو مسعود BSc والے ہیں، اور تیسرے ایک یہ ہیں. تو جب آپ کوئی الگ امت بنا لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک خوارج کے طرز عمل کی طرف چلے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی ایک الگ امت بنا لی تھی. تو آپ نے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، بہتر طریقے سے سمجھانا ہے. اگر ہم بھی انہی چکر پر آ گئے کہ بھائی ان کے پیچھے ہم نے نمازیں چھوڑ دینی ہے یا ہم نے ان کو نکالنا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ ہم جو ہے وہ ان سے زیادہ متشدد ہم بن جائیں. اب کہ پتہ چلے ہم یہاں سے اٹھ کے تو جائیں
تو پتہ چلا ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ تنظیم والا جو ہے وہ بندر بیٹھ جائے، اور وہ جا کے جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ، جتنے وہ زیادہ سخت ہیں ہم ان سے زیادہ سخت ہو جائیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ پیار، محبت، اخلاق کے ساتھ ان کی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ ان کے پاس جتنے بھی جو ان کے پاس دلائل تھے، مثال کے طور پہ ان کے پاس امیر ہو گیا، شرعی امیر یا ان کی جماعت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے آگے یہ سب جو ہے وہ ان کی ساری عمارت گر چکی ہے۔ احمد ابن حنبل کی تکفیر کرنا، یا پھر اپنے ماں سوا دوسروں کو کافر کہنا، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی جو ہے وہ ان کی ایک کتاب کا حوالہ دے دیا المحند المفند کا، اور اس کے پیچھے 10 کروڑ دیوبندیوں کو کافر کہہ دیا۔ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں اصول کے بالکل خلاف ہیں۔ تو بس یہی میری گزارش تھی، اب وقت مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔